نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل الله منا ومنكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور میں بنا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حاضرین اسلام خیر و بھلائی تقوی پرہیزگاری خیر خواہی کا دین اسلام اپنے ماننے والوں کو نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے اچھا کردار حسن و اخلاق اچھی بات اچھی سوچ یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے اسی لیے اسلام نے اعمال صالح کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے آخرت کی کامیابی اور جنت کے دخول کے لیے اعمال صالح فرض قرار دیا گیا یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اعمال صالح کرنے کا حکم دیا گیا یہ اعمال صالح کی اہمیت اور فضیلت پر دال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی
نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے نبی کھاؤ پیو، حلال چیزیں کھاؤ پیو اور نیک اعمال۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم نے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اسلام نیکی کا دوسرا نام ہے۔ نیکی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ نیکی کی راہ جنت کی راہ ہے۔ نیکی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نیکی کی توفیق اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اعمال صالح اسلام کی پہچان ہے۔ اعمال صالح مسلمان کی پہچان ہے۔ جو دنیا کی زندگی میں عزت اور شرف حاصل کرنے کے لیے، جو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت فضیلت کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر اور بھلائی کی بات کو سیکھنے سمجھنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ فرائض اور واجبات، سنن و نوافل اور مستحبات پر عمل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالح سے محبت کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے اور سدا نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرت، ابھی ہم جس ماہ مبارک سے گزر کر آئے ہیں، رمضان المبارک، یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے برکات و فضائل و ثمرات آپ نے بارہا سنے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے خوشی کا دن، عید الفطر، اس کے فضائل، برکات، ثمرات آپ نے بعض دفعہ سنے۔ میں جس چیز کی طرف آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ چیز ہر مسلمان چاہتا ہے۔ عرف عام میں دنیا میں جتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں، آج وہ اس چیز کی طلب میں ہے کہ کون سی چیز ان کو اس دنیا کی زندگی میں راحت اور آرام پہنچا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی ہر قسم کے راحت اور آرام کو شامل ہے۔ یعنی راحت اور آرام اگر آپ کو چاہیے تو پاکیزہ زندگی گزارنا پڑے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اعمال صالح کرنا پڑے۔ رمضان المبارک جو گزرا ہے اور ہم نے جس چیز کی پریکٹس کی ہے وہ کیا تھی؟ اعمال صالح، نیکیاں تھی۔ آج ایک مزاج مسلمانوں کا پایا جاتا ہے اور وہ ہے نیکیوں کو حقیر سمجھنا، نیکیوں کو کمتر سمجھنا۔ یہ غیر منہجی سوچ ہے۔ منہج سلف یہ تھا کہ وہ نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اگر کچھ کام نہیں ہوتا تھا کرنے کے لیے تو اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لیا کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ایک نیکی حاصل ہوتی ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے آج کی زندگی میں کہ اس کی زندگی راحت و آرام کے ساتھ گزرے، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے ایک مسلمان کی زندگی واقعی راحت و آرام سے گزر جائے؟ تو وہ نیک اعمال چند ہی ہیں جنہیں آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور ان کی تعداد علماء نے شمار کر کے بتا دی ہے، اور وہ 10۔ اگر یہ 10 اعمال ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہماری زندگی میں راحت و آرام آ جائے گا، جس کی
تلاش میں، جس کی تقوی میں ہر ایمان والا، ہر مسلمان ہے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں، اور جس طرح حالات مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان اعمال، ان چیزوں کو جان لے، ان پر عمل کر لے، تاکہ اس کی آنے والی زندگی راحت و آرام والی ہو۔ تو اپنا تعلق نیکیوں سے جوڑیں۔ اعمال صالح ہی آپ کو پاکیزہ زندگی اور راحت و آرام دے سکتے ہیں۔ اعمال صالح کے برکات ثمرات میں سے پہلی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے محترم، وہ کسی مرحلے میں زندگی کے کسی شعبے میں، زندگی کے کہیں حالات میں پھنستا ہے اور اسے برائی اپنی طرف مائل کرتی ہے، شیطان اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ان 10 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا، انشاءاللہ وہ کبھی برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اعمال صالح کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ فرض ادا کر لیتا ہے، فرائض ادا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نوافل ادا کرتا ہے تو بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہونے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو یہ اصول، یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے اگر محبت کرے گا تو کس بنیاد پر؟ اعمال صالح کی بنیاد۔ آج جو لوگ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنے گا، تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال نہیں کرتے، وہ بڑے گنہگار ہیں، وہ بہت گئے گزرے لوگ ہیں، یہی سوچ وہ بنا لیتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی انسان کو مایوس ہونا نہیں سکھاتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے ایمان والے کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا ہے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر وہ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہے، اسے یقین رکھنا چاہیے وہ اپنے رب کی طرف اگر لوٹے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اعمال صالح کا پہلا مرحلہ، پہلی فضیلت، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت کی بات ایک مسلمان کے لیے کیا ہوگی محترم حاضرین، کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے۔ اور جس مسلمان سے اللہ رب العالمین محبت کرے، اب اس کو کسی کی محبت کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا اس کی مخالفت ہو جائے، اس کا کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بگڑنے والا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ایک مسلمان سے محبت کرے گا کب؟ نیکیوں کی بنیاد، اعمال صالح کی بنیاد۔ اعمال صالح کی دوسری فضیلت، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، ملائکہ، فرشتے، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب اللہ رب العالمین ان کے لیے عظیم الشان محبت پیدا کر دے گا۔ ایک قاعدہ اس میں سے کیا نکل کے آیا پتہ ہے؟ کہ اللہ رب العالمین تو اعمال صالح کرنے والے کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں، ایمان والے کے دلوں میں محبت ڈال رہا ہے، اور ایک ایمان والا ہے کہ عمل صالح کرنے والے کے تعلق سے محبت نہیں، بغض رکھتا ہے۔ یہ حسد ہونے کی دلیل ہے۔ حاسد کہتے ہیں تقدیر کے منکر کو، حاسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمن کو،
کہ اعمال صالح کے ذریعے جہاں اس کو محبت کرنا چاہیے تھی وہ بغض و حسد رکھ رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے۔ تو اعمال صالح کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ، فرشتے، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ کون سا انسان، کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، وہ لوگوں سے قریب ہو؟ اگر اسے لوگوں سے قریب ہونا، سے محبت کرنا، لوگ اس سے محبت کرے تو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اعمال صالح کرنا۔ اعمال صالح کی تیسری فضیلت، دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب ہوتی ہے، پرسکون زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے، اور دنیا کی زندگی میں اس سے راحت اور سکون بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے محترم حاضرین، انہیں اعمال صالح کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو لوگ مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرتے ہو اور مومن ہو، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا اور ان کو اجر دے گا۔ اس کے بدلے جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں۔ تو انسان کو دنیا آخرت کی زندگی میں سعادت چاہیے۔ انسان کو اگر دنیا کی زندگی میں پرسکون زندگی چاہیے تو اعمال صالح کرنا۔ اعمال صالح کی چوتھی فضیلت، موت کے وقت فرشتہ رنج اور غم سے نجات کی خبر سناتا ہے اور جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے، ثم استقاموا، اور اس پر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ اترتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ موت کے وقت، اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ رنج نہ کرو، غم نہ کرو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تمہیں اس جنت کا وعدہ سنایا جاتا ہے جو حق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین تمہارا دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست رہے گا۔ تو اعمال صالح کے 4 فضائل آپ نے سنے۔ پہلا، اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے۔ دوسرا، ملائکہ فرشتے نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تیسرا، دنیا آخرت کی زندگی میں سعادت اور پرسکون زندگی ملتی ہے۔ چوتھا، موت کے وقت ملائکہ اور فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، رنج اور غم سے نجات دیتے ہیں۔ ہر انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، ایک مسلمان کی تو یہی کیفیت ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ اعمال صالح کرتا ہے، ایمان والا ہے، ہرگز نہ ڈرے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اعمال صالح کی 5ویں فضیلت محترم حاضرین، عذاب قبر سے نجات ملتا ہے۔ ان المیت یسیر الی القبر، حدیث میں کیا تھا معلوم؟ کہ جو بندہ نیک ہوگا، اعمال صالح کرتا ہوگا، جب اسے قبر میں ڈالا جائے گا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور کسی رنج، غم اور خوف کا اس پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ آج موت، حالات، قبر کے حالات سے ایک ایمان والا، ایک مسلمان ڈر رہا ہے، ڈرتا ہے، وجہ اعمال صالح، نیک اعمال سے ہمارا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے۔ اعمال صالح کی 5ویں فضیلت محترم حاضرین، مال، اہل و عیال کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکہف میں واقعہ سنا تھا
کہ ذوالقرنین جب چلتے ہیں تو ایک دیوار جس کے نیچے خزانہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ، ان کا والد نیک تھا، تو اس کا خزانہ زمین میں دفن تھا، اور اس لیے دفن تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے وہ خزانہ ان کے کام آئے گا۔ تو یہ اعمال صالح کی فضیلت ہے کہ والدین اگر نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آنے والی زندگی میں ان کی اولاد کے لیے راحت و آرام ہے۔ اگرچہ ان کی موت واقع ہو گئی، اگرچہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی نیکیوں کا اجر، ان کی نیکیوں کی فضیلت ان کی اولاد کو ملے۔ اعمال صالح کی ساتویں فضیلت، مشکلات اور مسائل سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیے، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ دعا، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ میں ظالم ہوں، اللہ میرے سے ظلم ہو گیا۔ ایک مسلمان کو تکلیف، مصیبت، پریشانی میں سب سے پہلے اپنا تعلق دعاؤں سے جوڑنا ہے، نیک اعمال صالح سے جوڑنا ہے۔ آج کا حالات میں محترم حاضرین، مسلمان سب کرنے کو تیار ہے، نیکیوں سب کا تعلق جوڑنے کو تیار ہے۔ وہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ شام میں کیا ہو رہا ہے، وہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو اس کی برابر فکر ہے، اور اس کے لیے وہ راتوں میں جاگ رہا ہے، راتوں میں تبادلہ خیال کر رہا ہے، لیکن فجر میں سو رہا ہے۔ پوری رات اس پر کہ امت کو کیسے ایک کیا جائے، پوری رات اس مشغلے میں کہ کیسے مسلمانوں کو ظلم سے بچایا جائے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ فجر کو سو رہا ہے۔ کیا ایسے حالات، ایسے اعمال سے آج مسلمان قوم عذابوں سے، ظلموں سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اگر آپ کو اپنی زندگی میں، مسلمانوں کو اپنی زندگی میں راحت و آرام چاہیے تو اعمال صالح سے، نیکیوں سے اپنا تعلق جوڑنا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بات کہی کہ یونس نیکیوں والا تھا۔ اگر نیکیوں والا نہیں ہوتا، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتا۔ ایک تکلیف دو انسانوں پر برابر سی آتی ہے، ایک بیماری دو انسانوں پر برابر سی آتی ہے، ایک حادثہ دو انسانوں پر برابر سے آتا ہے، ایک نجات پا جاتا ہے، ایک اسی میں ملوث رہتا ہے۔ اس کے حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو نجات پا گیا اس کا تعلق نیکیوں سے جڑا تھا، جو نجات نہیں پایا وہ نیکیوں سے محروم تھا۔ اس لیے کہاوت تھی، ارے وہ کوئی نیکی آڑے آ گئی، ورنہ آج تو حادثہ ہو ہی چکا۔ تو اعمال صالح کی ساتویں فضیلت کہ مسائل و مشکلات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اعمال صالح کی آٹھویں فضیلت، اللہ رب العالمین اس نیک بندے کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ جو معاملات، جو زندگی میں اس کے معاملات بگڑے تھے وہ درست ہو جاتے ہیں، معاملات بن جاتے ہیں۔ لیکن کب، کن صورتوں میں؟ اعمال صالح، نیکیوں کی شکل میں۔ تو اگر ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، ہمارے تعلقات کو درست کرنا ہے، ہماری زندگی میں جو بگاڑ آ گیا ہے اس کو درست کر کے اس کو پٹری پہ لانا ہے، آپ کو نیکیوں کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو اعمال صالح کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو نیکی اور اعمال صالح کی اہمیت، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل پیدا ہونا پڑے گا۔ اب تک حتی یاتی الیقین، موت آ جائے، عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، یہ 5 وقت کی نمازیں، یہ تہجد تراویح، تو یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ آنے والی زندگی میں بھی
شروع رہنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ جس نیت سے رمضان میں محنت کی تھی، من صام رمضانہ من قام رمضانہ ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، نیکی کی نیت سے کیے تھے، تو وہی نیکی کا تصور آنے والے سال میں جب رمضان المبارک گزر گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پورے سال چلانا ہے، ہمارا تعلق، ہماری سوچ، ہماری فکر تعلق نیکیوں سے جڑا ہے۔ 8ویں فضیلت جو ہمارے صالح نیک اعمال کرتا ہے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے، اس کے بگڑے معاملات کو بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العالمین کے فیصلے بدلے نہیں جاتے، اللہ رب العالمین کی سنت بدلی نہیں جاتی۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی سنت غلط نہیں ہو سکتی، ہم صرف اپنا تعلق نیکیوں سے جوڑ کر رکھیں، ہم صرف اپنا تعلق اعمال صالح سے جوڑ کر رکھیں۔ تو اعمال صالح پر عمل کرنے والوں کے لیے 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں صالحین کی جماعت میں شمار کرتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس صالحین انہیں نیکوکاروں کی جماعت میں شامل کر دے گا۔ نیکوکاروں کی جماعت میں شامل ہونا اتنی بڑی سعادت اور اہمیت کی بات ہے محترم حاضرین۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر دیکھیے، وہ صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ تو صالحین کی جماعت میں اگر شامل ہونا ہے، اعمال صالح کریں، نیکیوں سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اور اعمال صالح کی 10ویں فضیلت یہ ہے محترم حاضرین کہ آپ ایمان والوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ نماز میں ایمان والے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے لیے دعا کریں، اور آپ معاشرے کا حال اٹھا کر دیکھیں، بکثرت لوگ کہتے ہیں بھائی میری بھی دعا کر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے اللہ کے بندے، اعمال صالح کر، نیک اعمال سے اپنا تعلق جوڑ، نیکیاں کر، دعائیں تیرے تک خود ہی پہنچ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو نماز میں طریقہ ہی سکھا دیا ہے کہ ہر ایمان والا نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ اعمال صالح کی برکت ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایمان والوں کی دعاؤں میں خود ہی شامل ہو جائیں گے محترم حاضرین۔ تو اسلام نیکی کا دوسرا نام ہے، نیکی مسلمان کی پہچان ہے، نیکی کی راہ جنت کی راہ ہے، نیکی سے دل کو سکون ملتا ہے، نیکی کی توفیق اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ تو اعمال صالح اسلام کا سب سے بڑا حقیقی پیغام ہے۔ تو جو لوگ اسلام کی صحیح شکل و صورت دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ بات، یہ اصول یاد رکھیں کہ زندگی کو اعمال صالح نیکیوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کرنا پڑے گا، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق مسلمانوں کو سدھارنا پڑے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کے معاملات، اخلاق کا حال کیا ہے محترمہ، کہنے بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ سارا مسئلہ اگر کہیں بگڑا ہے تو ہمارا تعلق نیکیوں سے ٹوٹ رہا ہے، ہمارا تعلق اعمال صالح سے کٹ رہا ہے۔ اعمال صالح کہتے کس کو ہے؟ اعمال صالح کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ قول فعل جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو، وہ اعمال صالح۔ اس کی 3 شرطیں ہیں، ایمان، اخلاص اور اتباع رسول۔ جس میں ایمان ہو، اخلاص ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کے اعمال ہو، وہ اعمال صالح ہیں، اسے اعمال صالح کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک جو گزرا ہے، جس نے ہمیں 1 مہینہ یہ تربیت دی ہے کہ ہم نیکیوں کریں، خوب نیکیاں کرنے والے ہو، اپنا تعلق نیکیوں سے جوڑنے والے ہو، تو اب رمضان المبارک کے بعد آج یہ خوشی کا دن ہے، آج یہ عید الفطر کا دن ہے، اس خوشی کے موقع پر کہیں شیطان کے حملے میں،
غافل نہ ہو جائے، نیکیوں سے دور نہ ہو جائے، اعمال صالح میں غفلت اختیار کرنا نہ شروع کرے، نمازوں میں سستی نہ اختیار کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ ایک مسلمان کے لیے متوازن آج یہی ہوتا ہے کہ رمضان جانے کے بعد اس کی نمازوں کا کیا معاملہ ہے۔ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے، جبکہ چھٹی ہجری تک مسلمانوں کی سیرت، مسلمانوں کے معاشرے کا حال یہ تھا کہ علماء کے پاس ایک سوال آیا کہ اگر کسی کی ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے اس کا کیا معاملہ ہے؟ علماء نے اس چٹھی کو پھاڑ کے پھینک دیا، کہا یہ فرضی سوال ہے۔ 6 ہجری تک مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کوئی کسی مسلمان کے تعلق سے یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی ایک وقت کی نماز بھی ضائع یا قضا ہو جاتی ہو۔ اس زمانے میں اس سوال کو، اس تصور کو فرضی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے تو ہماری پستی، ہمارے زوال، ہماری ناکامی کی اگر کوئی اصل وجہ ہے تو وہ نیکیوں سے دوری، وہ اعمال صالح سے دوری ہے۔ اگر پھر سے غلبہ پانا ہے، پھر سے سربلند ہونا ہے تو اعمال صالح کرنا ہے، نیکیوں سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عید الفطر کے موقع پر ہم سب کو اس عہد کو کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے کہ ہم سارا سال، ساری زندگی اپنا تعلق نیکیوں سے جوڑ کر رکھیں، اپنا تعلق اعمال صالح سے جوڑ کر رکھیں، اچھی بات، اچھی سوچ، اچھے اخلاق، اچھے معاملات بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس موقع پر جو ہم نے عبادت کی ہے اس میں اخلاص پیدا کر کے خوب خوشی اور خشوع کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے ٹوٹی عبادت رمضان المبارک میں کی ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ جو ہم سے غلطیاں خطائیں ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرمائے۔ فطرے کی شکل میں جو ہم سے فطرہ ہم نے ادا کر دیا، اس نیت ارادے کے ساتھ کہ ہم سے رمضان المبارک میں جو بھی کمی کوتاہی کی عبادت رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرے کو قبول فرمائے، ہماری تراویح، تہجد کو قبول فرمائے، ہماری افطار، ہماری سحری میں ہم نے جو خدمتیں کی ہیں روزداروں کی، معتکفوں کی، اللہ رب العالمین سب کو قبول فرمائے۔ یہ سب نیکیاں تھیں، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو سال ہر سال نیکی کرنے کی، نیکی سے جوڑنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم۔